ابھی انہوں نے بیان کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رفع الیدین کرتے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو اس سے کوئی فرق نہیں, کوئی رفع الیدین کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دونوں ٹھیک ہیں, حنفی بھی ٹھیک ہیں, شافعی بھی ٹھیک ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے ان کے کلپ کو چلایا, دیکھو ڈاکٹر ذاکر صاحب رفع الیدین کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کا مطلب نہ سمجھے, وہ حدیث کا مطلب کیا سمجھے گی, آپ خود سوچو یار. تو ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, شافعی بھی, وہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب شافعی تھے, تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے کیا؟ تو وہ تو ان فروعی مسائل کو کم کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کے کلپ چلا چلا کے فروعی مسائل کو اور ہوا دے رہے ہیں. تو اللہ ان کا دورہ آسانی سے کامیاب کر دے, بس ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ ہاں نواز شاہ سے. جی نواب شاہ سے کون صاحب؟ محمد ہاشم. جی ہاشم صاحب سوال کیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رافع دین کرتے تھے, تو ابھی تک یہ رافع دین کا سلسلہ جو جاری ہے, تو مسلک اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بارے میں تھوڑی تشریح ہے. جی کہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفعتین کرنا چاہیے کہ نہیں, اینڈ دیر از اے مسکنسپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے, تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے, تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے, تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے, تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ people used to do رفعتین because they were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in the hadith. The reason why Muslims should do رفعتین, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in volume number 1 in the book of Salah. The Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفعتین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفعتین. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور نواب شاہ سے جرمنی جی اگلا سوال نمبر 22 ہے اسامہ بھائی کا خانے وال سے. پوچھ رہے سنن نسائی کی 1027 نمبر جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث ہے, اس میں تو امام نسائی نے باب باندھا ہے ترک رفع الیدین کا, تو اس پہ حنفی بھی دلیل دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور باب بھی باندھا ہے انہوں نے, تو اس پہ آپ کا کیا موقف؟ یہ باب تو امام داؤد نے بھی باندھا ہوا ہے. آپ نے 70B مسئلہ غور سے سنا ہوتا تو آپ کو جواب مل گیا ہوتا. یہ حدیث وہی ہے جو ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے, یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے. جس طرح کراچی کے ایک مفتی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تو میں نے اسے بھی جواب دیا تھا, یہ حدیث ایک ہی ہے میرے بھائی. اسی لیے مشکات المصابی میں جب یہ حدیث آئی ہے تو مشکات والے امام نے یہ حدیث نقل کی ہے اور لکھا اس حدیث کو روایت کیا ترمذی نے, ابو داؤد نے اور نسائی نے. یہ جو آپ چیپٹر کہہ رہے ہیں, چیپٹر تو امام ابو داؤد نے بھی باندھے ہوئے. چیپٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیپٹر کے اندر میں وہ روایت لے کے آ رہا ہوں جو میں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ روایت درست بھی ہے یا یہ روایت جو ہے وہ کسی دوسری روایت کی ناسخ ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے بعض کیسز کے اندر, لیکن ایسا نہیں ہے. دوسری طرف یہی حنفی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کتب ستہ کے 6 امام جو ہیں یہ شافعی تھے, اس لیے انہوں نے رفع الیدین کی حدیثیں ترک والی نہیں لی ہیں. ادھر یہ ٹکٹ میں مزہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ یہ شافعی تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے. دوسری طرف پھر ہمیں ترمذی سے اور ابو داؤد اور نسائی سے ترک رفع الیدین کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ تو پھر آپ کے خلاف جاتی ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے لہذا ترک رفع الیدین والی روایتوں کو درست نہیں سمجھتے تھے, اس لیے تو انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اور اس روایت سے زیادہ نماز کا ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے. یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ والا طریقہ دوسرے والا ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی اس روایت کو صحیح مانے جس طرح شیخ البانی نے مانا ہے, ان کے منہج کی غلطی ہے. انہوں نے سفیان ثوری کی تدلیس سے صرف نظر کیا ہے کیونکہ انہیں دوسرے درجے کا مدلس طبقہ ثانیہ کا مدلس بعض لوگ مانتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. طبقہ ثانیہ کے وہ کسی صورت نہیں بنتے کیونکہ سفیان ثوری وہ مدلس ہیں جو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں. اور یہ پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی ضعیف راویوں سے تدلیس کرے, یعنی چھپائے, ضعیف راویوں کو چھپانے کی خاطر وہ تدلیس کر رہا ہو, تو وہ دوسرے درجے کا یا پہلے درجے کا نہیں شمار کیا جائے گا, وہ تیسرے درجے میں شمار کیا جائے گا. پھر امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا قول اسی روایت کے بارے میں نقل کیا جو نسائی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی, اور مشکات والے نے کومنٹس نقل کیے ہیں امام ابو داؤد کے, وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, اسی روایت کے ساتھ.
اور ترمذی میں امام ترمذی نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، جو سالم نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے اور انہوں نے رسول اللہ سے بیان کی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی روایت ثابت نہیں ہے. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرنے والوں کی حدیث ثابت ہے، نہ کرنے والوں کی حدیث کوئی ثابت ہی نہیں ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ترمذی میں لکھا ہوا ہے 256 نمبر حدیث کے اندر. تو کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، اسناد کے اوپر بحث نہیں ہے، ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ لاؤ نہ سما کی تصریح، کہیں پہ سفیان ثوری نے حدثنا یا اخبرنا کے ذریعے اس روایت کو بیان کیا ہو، ساری جگہ عن سے ہی بیان ہوئی ہے. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال نمبر 23 ہے، عمران بھائی کا پوچھ رہے ہیں، کراچی سے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ علاج کے اوپر ایچ پی ایل والے جو ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ پہ، تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ ڈسکاؤنٹ یوز کرنا حرام ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں اگر وہ پیسے کے بدلے پیسہ آپ کو دے رہے ہیں، یعنی پیسہ چھوڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو سود ہے. نیکسٹ. جی اگلا سوال نمبر 24 ہے، ذیشان بھائی کا اسلام آباد سے. پوچھ رہے ہیں اگر سنت نماز چھوڑ دیں تو اس سے کیا گناہ ملتا ہے؟ کیا سنتے ہیں اگر نماز میں چھوڑ دیں وقت کی کمی کے باعث تو کیا گناہ ملے نہیں، گا؟ گناہ کیوں ملے گا؟ پڑھنی چاہیے. سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس کے تینوں اینگلز میں نے بیان کیے ہیں. ایک سنت وہ ہے جو نماز کے اندر طریقے کے طور پر سنت آئی ہے، اس کو اگر کوئی چھوڑتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہوگا، یا سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہوگا. مثلا ہم جب فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں تو ان فرائض کو سنت طریقے پہ پڑھنا ضروری ہے. اگر وہ سنت کوئی چھوڑتا ہے تو اس پہ وہ ترمذی والی حدیث لگے گی کہ سنت چھوڑنے والے پر لعنت. ایک نفلی عبادت الگ سے ہے، اس کے لیے بھی سنت کا لفظ فقہا نے ڈیوائز کیا، وہ معاملہ ایک الگ ہے. وہ تو میں نے الموطا امام مالک سے بتایا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے. فاتح ایران رسول اللہ کے ماموں 10 جنتی صحابہ میں سے 4 فرض اور 1 وتر. وہ تو عشاء کی بھی 2 سنتیں موقدہ جنہیں آپ کہتے ہیں اور ہم انہیں نوافل کہتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے تھے. تو فرض پڑھنے کے دوران جو طریقہ ہے نا، طریقے کے لیے بھی سنت کا لفظ آیا، وہ آپ نے نہیں چینج کرنا. باقی ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن نمبر 24 ہے، ذیشان بھائی کا 25 ہے، انس بھائی کا لاہور سے. پوچھ رہے ہیں کہ میرے دوست نے جس کے بیعت کی ہوئی یا وہ پیر صاحب ان کو اکثر نظر آتے ہیں، تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا نظر کیا مطلب؟ خواب میں؟ پیر نہیں وہ حقیقت میں. بس وہ آپ جب نظر آئے تو پڑھا کریں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے. نیکسٹ. جی 26 نمبر سوال ہے، ہادی بھائی کا کبیر والا سے. پوچھ رہے ہیں کہ بلکہ یہ بھائی نے کل کر لیا تھا، اسکپ ہو گیا سوسائٹی والا. 27 نمبر کوشچن ہے، حبیب بھائی کا یو اے ای سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ داڑھی کے خط کرنے کے لیے کیا بلیڈ لگوا سکتے ہیں، اور جو داڑھی کے اوپر نوک بناتے ہیں داڑھی صحیح کرنے کے لیے، خط کرنے کے لیے، تو وہ جائز ہے؟ جی سب کچھ جائز ہے، بس داڑھی رکھیں صحیح. چاہے بلال بھائی والی داڑھی آپ رکھ لیں، رسول اللہ والی نہ رکھیں، بلال بھائی والی رکھ لیں، جائز ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن نمبر 28 ہے، محسن بھائی کا لاہور سے. پوچھ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب کے فوت ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن منایا تھا، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر وہ نان مسلم تھے تو ان کا سوگ کیسے منایا جاتا؟ عام الحزن 2 ہستیوں کی وفات کے اوپر نبی الاسلام نے منایا. غم کا سال منایا، کیا مطلب؟ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے. منانے والا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ منانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نعوذ باللہ حضور نے پورا سال پھر کوئی کالے کپڑے پہن کے رکھے، ایسا نہیں ہے. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے غم کا سال. آپ کے 2 جان نثار ساتھی، آپ کے سپورٹرز فوت ہوئے، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب. تو
اس اعتبار سے نبی اسلام کے لیے وہ غم کا سال تھا۔ باقی جہاں تک حضرت ابو طالب کے ایمان کا ایشو ہے، تو اس کے بارے میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ اس ٹاپک کو بس یہاں پہ روک دیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کے احسانات ہیں رسول اللہ کی ذات کے اوپر، اور جس نے ہمارے نبی پہ احسان کیا ہے وہ پوری امت کا محسن ہے۔ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ بولنے سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے جو وہ روایتیں ہیں، ان روایتوں کی وجہ سے جو رزلٹ نکلتا ہے اس میں ظاہر ہے اہل سنت کا تو موقف یہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اہل سنت میں ہی بعض لوگ ایسے ہیں جو ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں یا ان روایتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو بس یہاں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، جو بھی انسان کے ساتھ سپورٹر ہوتا ہے اس کا دنیا سے جانا یعنی کسی بھی شخص کے لیے تکلیف کا باعث ضرور ہوتا ہے۔